إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، مسجد ابراہیم خلیل مینگلور کے محترم مصلیوں، نمازیوں، میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آج 6 جنوری 2023 بروز جمعہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں آج اپنے آپ کو مینگلور کے اپنے اہل ایمان بھائی اور بہنوں کے بیچ اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم رسول عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہوں آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس موقع پر مسجد ابراہیم خلیل کے ذمہ داروں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، خاص طور سے ہم سب کے بزرگوار جناب عبدالرزاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آج ان کی کوششوں سے میں اپنے آپ کو آپ کے درمیان پا رہا ہوں۔ تمام ذمہ داروں کی کاوشیں، کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے بدعت اور اس کی تباہ کاریاں۔ محترم حاضرین جمعہ، میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے نارمل بات چیت کرنی ہے آپ سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں اپنی آواز آپ تک پہنچا لے جا رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید شفایابی عطا فرمائے اور میں اس خطبہ جمعہ کو مکمل کر سکوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اٹ از عربک ورڈ۔ اس کی ڈکشنری میننگ ہے نیو تھنگ، انوینشن، کوئی نئی چیز اچھی ہو یا بری ہو، ڈکشنری میں ہر ایک کو بدعت کہیں گے۔ لیکن اسلام میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں بدعت وہ ہے جو سنت کی اپوزٹ ہے، سنت کا ضد، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کو کہا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے، تو وہ سنت ہے۔ اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کہا یا آپ نے اس کی اپروول نہیں دی، اور ہم وہ کام دین میں دین سمجھ کر کریں کہ اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، تو اس پر ہمارے نبی کی مہر نہیں لگی، اس لیے وہ بدعت ہے۔ دیکھیے اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہ اے نبی آپ ان اہل مکہ سے کہہ دیجئے کہ میں تو کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، بدعًا من الرسل، میں کوئی نئی چیز نہیں ہوں۔ رسالت کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، اس کی کڑی کا ایک حصہ ہوں میں ما کنت بدعًا من الرسل، میں کوئی انوکھا نہیں ہوں آپ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جب بدعت کا ٹاپک چھڑتا ہے تو بہت سارے بھائی ہم سلفیوں کو یہ طنز کرتے ہیں کہ دیکھیے بس ان کے علماء بدعت، سنت، ہاں یہی ٹاپک ان کے پاس ہوتا ہے، توحید، بس یہی 2-3 ٹاپک، یہ بدعت، وہ بدعت، وہ بدعت۔ حالانکہ دیکھیے یہ سلفی حضرات بھی کتنی بدعت والی چیزیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس نئے زمانے کا موبائل ہے جو نبی کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس ان کی اپنی مرسیڈیز کار ہے، ظاہر بات ہے یہ مرسیڈیز بینز نبی کے پاس نہیں تھی۔ یہ آج ٹرین کا سفر کرتے ہیں، نئی ایجاد ہے۔ ایروپلین میں فضاؤں میں اڑتے ہیں، بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے اس سے؟ میرے بھائیوں، اس طرح کا سوال آپ کے اوپر تھوپا جاتا ہے کہ دیکھو آپ بھی تو بدعت سے جڑے ہوئے ہیں، کیا جواب ہے آپ کا؟ تو میرے نوجوانوں اور بزرگوں سن لو، 2 چیزیں ہیں، ڈو ناٹ مکس ون ود ادر، ایک کو دوسرے سے مکس اپ نہ کیجیے، اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک ہے ایجاد، انوینشن، تو ایجادات کے بارے میں شریعت نے ایک رول دیا ہے، الاصل فی الایجادات والعادات الاباحہ، کہ انوینشن کا جو چیپٹر ہے ایجادات کا دنیاوی اعتبار سے وہ کھلا ہوا ہے، جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے۔ آپ رہتی دنیا تک سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کیجیے، آگے بڑھیے، نئی نئی چیزیں بنائیے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوں، بالکل یہ دروازہ کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا، اس میں روک ٹوک نہیں۔ تو یہ موبائل، یہ کاریں،
یہ مرسیڈیز اور یہ ٹرینیں، یہ ایروپلینز، یہ شپس، بلکہ یہ مائکرو فون جس کے ذریعے سے آج میں آپ سینکڑوں لوگوں تک اپنی آواز باوجود تکلیف کے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میرے بھائی یہ بھی نئی زمانے کی ایجاد ہے، لیکن نفع بخش ہے۔ اسلام نے اس پہ روک نہیں لگائی۔ آپ بناؤ، ایجاد کرو، انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ، شرط یہ ہے کہ وہ چیز برائی کی طرف لے جانے والی نہ ہو۔ برائی جیسے گیٹار کا بنانا، سارنگیوں کو میرے بھائیو ایجاد کرنا، طبلے، ڈھول، تاشے، جو شیطانی حربیں ہیں، شیطانی آلات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ سائنٹسٹ ہیں لیکن اس سے دور رہیے، کیونکہ یو آر اے بلیور، یو آر اے مسلم۔ تو میرے بھائیو، ایجادات اور انوینشن کا جو چیپٹر ہے وہ کھلا ہے، حلال ہے، آپ جو چاہیے بنائیے، صرف وہ چیز اللہ کے نافرمانی کی طرف نہ لے جانے والی، اس سے بچیے بس، ٹھیک ہے؟ تو ایجادات کے بارے میں معاملہ بالکل واضح رہنا چاہیے کہ اٹ از الاؤڈ، اٹ از پرمیسیبل ٹل دا ڈے آف قیامہ، جب تک قیامت نہ آ جائے آپ کو اللہ جو صلاحیت دے۔ آپ دیکھیے کتنی آسانیاں ہو گئیں۔ منگلور سے ممبئی کا سفر میرے بھائیوں کتنا لمبا ہے، لیکن ابھی 1 گھنٹے میں انسان پہنچ جاتا ہے بائی ایئر۔ کتنی آسانی ہے۔ دعوت دین میں اس سے ایک اچھی مدد مل رہی ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، جو لوگ مسلم سائنٹسٹ ہیں اور نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اگر وہ دعوت دین میں معاون ہیں، اسلامک کاز کو آگے بڑھانے والی ہیں، سپورٹر ہیں، انشاءاللہ اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہے تو ان کو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ چیپٹر کھلا ہوا ہے۔ کون سی بدعت ہے جس کو بین کیا شریعت نے؟ وہ کام جو دین سمجھ کر کیا جائے، جس کو پیارے نبی نے نہیں کیا، پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے نہیں کیا، آپ کی اور آپ کے صحابہ کی مہر اس پر نہیں ہے، آپ نے اس کو الاؤ بھی نہیں کیا، تو وہ کام جو دین سمجھ کر اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے ہم اور آپ کریں گے، جبکہ نبی کی طرف سے پرمیشن نہیں، وہ بدعت ہے۔ اچھا، اس بدعت کی میں کیٹیگرائز کر کے اسے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، کیونکہ بڑی باریک باریک چیزیں ہیں میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں۔ کبھی کبھی ہم ان باریکیوں کو نہیں سمجھ پاتے اور بدعت کے سپورٹر بن جاتے ہیں۔ تو بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عقیدے کی بدعت اور ایک ہے عمل کی بدعت۔ بدعت عقیدہ یعنی کچھ ایسے عقیدے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے نہیں تھے قرون اولیٰ میں، اور آج وہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے، تو اس کو بدعت عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے کچھ گمراہ فرقے ہیں جن کے عقیدے آپ دیکھ لیجئے۔ ایک مثال دیتا ہوں، معتزلہ ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ انسان اگر بڑا گناہ کر لے تو بس وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کس کا عقیدہ ہے یہ؟ معتزلہ کا۔ تو یہاں پہ شریعت نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ شریعت نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ شرک اکیلا وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اگر کوئی کرتا ہے اور توبہ کے بغیر چلا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن شرک کے علاوہ کوئی گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، میجر سن کوئی کر لیتا ہے، جیسے شراب ہے، جوا ہے، رشوت ہے، سود خوری ہے، انٹرسٹ وغیرہ، اور بہت سارے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، ہاں میرے بھائیوں، زناکاری و بدکاری ہے، اور بہت سارے، ایک لمبی فہرست ہے بڑے بڑے گناہ۔ تو شرک کے علاوہ اگر یہ بڑے بڑے گناہ کوئی مومن مسلمان کر لیتا ہے، اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے گا تو اللہ بخش دے گا یہیں پہ، لیکن اگر وہ توبہ کے بغیر بھی اس دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے تو اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے، اور اس کی سزا بھگتنے کے بعد، سزا ملنے کے بعد اللہ اس کو جہنم سے نکالے، نہلا کر اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت دے دے۔
شرک نہیں کیا تھا اس نے، دوسرے گناہ اس کی جھولی میں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت دے گا، کیونکہ وہ مومن ہے، بلیور ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو قیامت کے دن اس کے چھوٹے گناہوں کے ساتھ بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے اور اس کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ چاہے تو بڑے گناہوں کو بھی بخش سکتا ہے، شرک کے علاوہ، ہاں شرک کو نہیں، شرک یہاں توبہ کریں گے تبھی معاف ہوگا، لیکن دوسرے بڑے بڑے گناہ یہاں توبہ نہیں بھی کر پائے تو قیامت کے دن اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے اور آپ کو جنت دے سکتا ہے، اور چاہے تو سزا دے کر جہنم سے نکال کر پھر جنت عطا کرے۔ یہ شریعت کا دیا ہوا عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا عقیدہ۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے، کہ نہیں، کسی نے شراب پی لی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہو گیا، تو یہ عقیدہ بدعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ایک عقیدہ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، کچھ ہمارے اپنے دینی بھائی ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری طرح ایک اور مخلوق ہے جن کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم بنایا ہے، جن، سورہ جن اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ کچھ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جن بہت پاورفل ہیں، تو ان سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے، ان کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اور آج بھی اسی مسئلے کو لے کر میرے بھائیوں، دیر از ڈفرینس اوپینین بٹوین دی بلیورز، مسلمس، ہاں جماعتیں بن رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا صحیح عقیدہ ہے؟ اصل میں عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں جب کبھی وہ سفر پہ جاتے تھے اور کسی وادی، بیابان، صحرا اور ڈیزرٹ میں رکتے تھے، اپنے ٹینٹ لگاتے اور وہاں قیام کرتے، تو وہاں وہ یہ کہتے تھے، اعوذ بسید الجن من ھذا الوادی، اس وادی کے سردار جن سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام ملا ہمیں، تو میرے بھائیوں ہمیں کیا تعلیم ملی؟ ہمیں تو صرف پناہ اللہ کی حاصل کرنی ہے، وہ تو ہماری طرح مخلوق ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات پڑھیے۔ اللہ نے انسان اور جنوں کو تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم مخلوق ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، تو ہم جنوں کی پناہ کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ ہاں، اور اللہ نے تو قرآن میں اس کی تردید کری ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 6 پڑھیے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو جنوں سے پناہ مانگتے ہیں، جنوں کی پناہ طلب کرتے ہیں، اس وجہ سے اس چیز نے جنوں کی سرکشی میں ان کو آگے بڑھا دیا ہے، اور سرکش ہو گئے ہیں۔ اللہ نے مذمت کی ہے اس بات کی قرآن کریم میں۔ تو میرے بھائیوں، ذرا علماء کرام سے رجوع کرو، قرآن اور حدیث کی دلیلیں لو، اور اس کی روشنی میں اپنے عقیدے کو بناؤ۔ ہمیں اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ ہمیں اگر کہیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کوئی شیطانی وسوسہ ستا رہا ہے، تو ہمیں کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان مردود سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری پناہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ شیطان مردود جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، شیطانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی، شیطانوں میں سے بھی، لیکن ہم پناہ اللہ کی طلب کر رہے ہیں، جنوں کی نہیں۔ اسی طرح پیارے نبی نے سکھلایا کہ اگر آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہو، ٹوائلٹ میں، واش روم میں، تو دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جن اور جنیوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ، جنوں کی پناہ نہیں میرے بھائی۔ اسی طرح ڈیزرٹ، صحرا، بیابان میں بھی آپ اگر اپنی گاڑی روکتے ہیں، وہاں آپ پکنک کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی اسپاٹ ہے جہاں پر آپ اپنے بچوں کے ساتھ، ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، ہل اسٹیشن ہے، وہاں بھی آپ قضائے حاجت کے لیے جائیے، اگرچہ کوئی عمارت نہیں، ہاں ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، وہاں بھی آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ راستہ اسلام نے بتایا ہے۔ کہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں جنوں سے پناہ مانگنا ہے، ان کی پناہ طلب کرنا ہے؟ تو میرے بھائیوں،
یہ عقیدہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو آج لوگ جنوں سے پناہ طلب کر رہے ہیں، ان کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں پناہ صرف اللہ سے حاصل کرنی ہے، اس کی پناہ میں آنا ہے، تمام شیاطین سے، خبیثوں سے، خبائث سے، ٹھیک ہے؟ تو اس عقیدے سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، صحیح عقیدہ جو قرآن و حدیث کا ہے اس پر آئیے، انشاءاللہ اسی میں خیر ہے۔ ہم اتحاد اور اتفاق کی دولت پالیں گے، اور جب متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں افتراق و انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طرح بدعت عملی بدعت، یعنی کوئی ایسی عبادت یا ایسا کام دین میں کیا جائے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ جیسے کچھ لوگ رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب نام کی نماز پڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ نماز بدعت ہے، صلاۃ الرغائب، اس کی الگ الگ تفصیلات ہیں، آپ علماء سے سنتے رہیں گے۔ یا اور ایسی کوئی بدعت ایجاد کر لی جائے، ایسی عبادت جو نبی سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو وہ عملی بدعت ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کام تو ثابت ہو لیکن اس کا طریقہ جو آپ اور ہم کر رہے ہیں وہ نبی سے ثابت نہیں ہے، ہم نے اس طریقے کو بدل دیا۔ جیسے دیکھیے، نمازوں کے بعد تکبیرات، تسبیحات پڑھنا ثابت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیحات ثابت ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انڈیویجول ہر آدمی کو اپنا اپنا پڑھنا ہے۔ ہاں، گیدرنگ کی شکل میں بآواز بلند سبھی لوگ دہرائیں، یہ ثابت نہیں۔ تو تسبیح پڑھنا تو ثابت، لیکن ایز انڈیویجول ہر ایک کو اپنا اپنا پڑھنا ہے۔ اب اسی کو اگر کوئی آدمی آئے زور سے، امام ہو یا مؤذن، اور کہے میں پڑھاتا ہوں، آپ سب پڑھیے، ریپیٹ کیجئے، تو یہ طریقہ بدعت ہو گیا۔ عبادت ثابت ہے لیکن اس کا طریقہ وہ ثابت نہیں، اسے ہم نے ایجاد کر لیا۔ اور ایسا ہوا کہ کوفہ میں آخری عمر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مقیم تھے، جس مسجد میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ نماز فجر پڑھا کر کے وہ آئے، اپنے گھر گئے، معمول کے مطابق انہوں نے وہاں تلاوت کی اور آرام کر رہے ہیں۔ اتنے میں مسجد کے اندر موجود کوفہ کے لوگوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، کہا ایسا ہے میرے بھائیو، تم اکیلے پڑھتے ہو یہ تسبیحات، چلو آج میں پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے سب لوگ پڑھو۔ تو ایک آدمی اس میں سے اٹھا، جو صحابی نہیں تھا، صحابی کو اس نے دیکھا تھا، یعنی تابعین میں سے ہیں وہ سب، لیکن دیکھیے گمراہی ان کے ہاں آئی۔ اس آدمی نے اٹھ کر کہا میں بولتا ہوں سبحان اللہ، آپ لوگ ریپیٹ کرو، الحمدللہ آپ لوگ ریپیٹ کرو، اللہ اکبر آپ لوگ ریپیٹ کرو۔ تو اس نے سب کو زور زور سے پڑھانا شروع کیا، سبحان اللہ، پوری مسجد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، مسجد کے سامنے کھڑے ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ سب تو اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ لیکن بات ان کے دل میں کھٹکی کہ ایسا تو پیارے نبی نے کبھی نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کبھی نہیں کیا۔ فوراً وہ گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، کہا یا ابن مسعود باہر آئیے، کیا ماجرا ہے؟ کہا چلیے مسجد میں دیکھیے۔ آئے عبداللہ بن مسعود، مسجد میں دیکھے اور جا کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگو، ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے زیادہ دن نہیں گزرے، آپ کے کپڑے بہت بوسیدہ نہیں ہوئے، اور تم نے دین میں یہ بدعت ایجاد کر لی۔ سن لو، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یا تو تم ہدایت کی راہ پر ہو یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی راہ پر تھے، بولو کون ہے؟ سب نے کہا اللہ کے رسول ہدایت پر تھے، قائد ہیں ہمارے آپ ہمارے رہبر و ہادی ہیں۔ تو کہا پھر آپ گمراہی کا کام کر رہے ہو، توبہ کرو اس سے۔ اجتماعی طور پر تسبیحات پڑھنا پیارے نبی سے ثابت نہیں۔ اس طرح میرے بھائیوں کبھی کبھی بدعتیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیے ابو موسیٰ اشعری تک سوچنے لگے کہ کیا کروں، روکوں کہ نہ روکوں، یہ تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کل بہت ساری مسجدوں میں میرے بھائیوں
آیت شریفہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، کھجور کی گٹھلیاں رکھی جاتی ہیں، سارے لوگ اجتماعی طور سے اس کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بدعتیں ہیں، اس سے بچیے۔ ایک بار تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی۔ چھینک آنے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ تو سننے والا اس کا جواب دے گا، پھر ہم اسے ریپیٹ کریں گے، دوسرا جواب ہم اس کو دیں گے۔ وہ یرحمک اللہ کہے گا، ہم اس کو یہدکم اللہ و یصلح بالکم کہیں گے، یہ سنت ہے۔ لیکن اس آدمی نے کہا، چھینک آئی، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر اسے گھور کے دیکھنے لگے۔ وہ آدمی پوچھتا ہے کہ کیا غلط کیا ہم نے ابن عمر؟ آخر آپ کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ کہا میرے بھائی، ما ہاکذا امرنا، ہمیں اس طرح حکم نہیں دیا گیا ہے جو ابھی آپ نے کیا۔ چھینک آنے پر نبی نے الحمدللہ صرف کہا ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں کہا۔ آپ نے بڑھا دیا، اس کو اضافہ کیا، دین میں بدعت ہے، بچیے اس سے۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں، ہاں لوگ جو ہے دین کے نام پر اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشروں میں، سماج میں، سوسائٹیوں میں آپ دیکھ لیں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان میں جو جشن میلاد وغیرہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے؟ آپ کے خلفائے راشدین نے، محدثین کرام نے، صحابہ اور صحابیات کی جماعت نے، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کے دامادوں نے، آپ کے سسر حضرت ابو بکر اور عمر نے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بتائیے کسی نے منایا؟ نہیں۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ تو میرے بھائیو سن لیجئے، بدعت کوئی بھی اچھی ہو سکتی نہیں۔ بدعت کیسے اچھی ہوگی؟ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ پڑھا، کیا پڑھا میں نے اس میں؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، صحیح مسلم کی روایت جا کے پڑھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن خطبے میں اور دوسرے موقعوں پر بھی یہ خطبہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ ہم نے بدعت کو اچھا اور برا بنا دیا کہ کچھ بدعتیں اچھی ہیں، کچھ بری ہیں۔ اللہ کے لیے اس عقیدے سے بچیے میرے بھائیو، ساری بدعتیں سب گمراہی ہیں، کوئی اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہماری نظر میں وہ اچھی ہو سکتی ہیں، جیسے اس آدمی نے کہا کہ میں نے الحمدللہ کے ساتھ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لیا، تو کیا برا کیا؟ ہم نے درود ہی تو بھیجا، سلام ہی تو بھیجا۔ لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ نبی نے نہیں کیا، نبی نے نہیں سکھایا، نبی کی مہر اس پر نہیں لگی ہے، اس لیے یہ کام اچھا نہیں، یہ دین میں بدعت ہے۔ تو میرے بھائیو اس کو سمجھیے، اور تمام قسم کی بدعتیں سب کی سب گمراہی ہیں، سب کی سب جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ پڑھیے صحیح مسلم کتاب الاقضیہ 1718 نمبر کی حدیث، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا، نبی کہتے ہیں، جس پر ہمارا حکم نہیں، ہماری مہر نہیں، ہمارا اسٹامپ نہیں، تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان دا سائٹ آف اللہ۔ تمام چیز جس پر مہر رسول کی نہیں، مردود۔ اور پڑھیے صحیح بخاری کتاب الصلح 2697 2697 نمبر کی حدیث، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہیں ہے، تو وہ بھی مردود، ناقابل قبول، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو میرے بھائیو بدعتوں کو پہچانیے، پہچاننے والے بنیے، اللہ سے نور بصیرت طلب کیجئے۔ یہ بصارت اپنی جگہ، لیکن دل کی جو نورانی بصیرت ہے جو ایک مومن کو عطا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ سے مانگیے۔ انشاءاللہ یہ چیز ہمیں بدعت سے، شرک سے اور اس طرح کے گناہوں سے بچنے میں مدد کرے گی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کا ٹائم ختم ہوا، البتہ 5 منٹ کی پرمیشن ہمیں انتظامیہ نے دی. میں اسے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اور ایک اعلان بھی ہے جو آپ تک پہنچانا چاہوں گا. میرے بھائیوں، پاس پڑوس میں ایک اور بدعت میں آپ کو یاد دلا دوں جو عملی بدعت ہے. میں عملی بدعت کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہمارے کچھ ایکشنز ایسے ہیں جو نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں. جیسے دیکھیے، کچھ مسجدوں میں اذان سے پہلے صلاۃ و درود پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد اذان دی جاتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ اٹ از آور اسپیشلٹی. یہ ہماری خصوصیت ہے، ہماری پہچان ہے. اللہ اکبر. اللہ اسی پہچان سے ہم سب کو بچائے. نبی پر درود پڑھنا اچھی بات، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، مینگلور کے اہل ایمان، کلمہ گو، برادران اسلام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیارے نبی کے مؤذن حضرت بلال نے اذان دینے سے پہلے درود پڑھا ہے؟ سلام بھیجا ہے؟ جواب نہیں. آپ کے دوسرے مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی ایک لمبے زمانے تک سحری کے موقع پر. بتائیے، آپ نے بھی اذان سے پہلے درود و صلاۃ و سلام پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. آپ کے ایک اور مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے انہیں بھی اذان سکھلائی. ان کی آواز بہت بلند تھی، بڑی اچھی اور نرالی تھی. انہوں نے بھی کبھی بھی اذان دینے سے پہلے صلاۃ و درود نہیں پڑھا، اس لیے کہ نبی نے نہیں سکھایا. تو آج ہم اگر اذان دینے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھیں تو میرے بھائیوں ہماری اسپیشلٹی ہو جائے. یقیناً ان بھائیوں کی پہچان یہ چیز ہے، لیکن یہ غلط پہچان ہے، غیر اسلامی پہچان ہے، غیر شرعی پہچان ہے. ایسے بھائیوں کو توبہ کرنا چاہیے. مجھے آپ بتاؤ، آپ جب نماز کے لیے نیت باندھتے ہو، قیام کرتے ہو، اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھتے ہو، پھر فاتحہ پڑھتے ہو، اگر فاتحہ کی جگہ مجھے بتاؤ آپ درود پڑھنے لگو، صلاۃ و سلام بھیجنے لگو، آپ کی نماز ہوگی؟ کہو گے نہیں. اٹ از ناٹ دی پلیس آف درود، اٹ از ناٹ دی پلیس آف صلاۃ و سلام. یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. ایسے ہی اذان دینے سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں سکھایا نبی نے، ہمیں بچنا ہے. اچھا، کچھ اور مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کیے دے رہا ہوں، یہ عملی بدعتیں ہیں جو آج ہماری سوسائٹیوں میں ہیں. کچھ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائیوں نیت کر لو، پڑھنے جا رہا ہوں 2 رکعت نماز فرض، نماز جمعہ، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا قبلہ شریف کے. اللہ اکبر. آپ کے یہاں آپ کی زبان میں کیسے نیت سکھائی جاتی ہے نہیں معلوم میرے بھائی. اللہ کی قسم اسی بات کو لے کر ایک بھائی صحیح العقیدہ بن گیا. وہ ایک دوسرے علاقے سے، کرلا کے علاقے ممبئی میں آیا، نماز پڑھ رہا تھا. امام صاحب نے نیت نہیں کرائی. اس نے کہا مولانا مجھے لگ رہا ہے میری نیت، میں 1 ہفتے سے نماز پڑھ رہا ہوں، میری نیت نہیں ہو رہی. میری نیت نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ آپ نیت نہیں کرا رہے ہو. تو امام صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی کیسی نیت کرتے ہو؟ تو اس نے اردو میں بتایا. تو امام صاحب نے کہا جاؤ اس کی عربی جو حدیث ہے نا، حدیث و عربی میں جہاں پڑھتے تھے نماز، وہاں سے اس کی عربی لے کر آ جاؤ. جو نبی نے نیت کی ہے نا وہ عربی میں کی ہوگی، وہی لے آؤ، مجھے دے دو تو میں بھی اعلان کر دوں گا نمازیوں میں. جاؤ ایک بار مل لو اس امام صاحب سے. اس امام صاحب کے پاس وہ بندہ گیا وقت نکال کر، کہا مولانا صاحب ذرا سا نیت جو آپ کراتے ہو نا اردو میں، ذرا اس کی عربی دے دو جو نبی نے سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی بولتے تھے، صحابہ عربی زبان جانتے تھے. تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، حدیث تو نہیں ہے لیکن ہمارے اکابر نے، بڑے بڑوں نے ایسا کرنے کو کہا ہے.
اللہ اکبر. میرے بھائیوں، نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آج اکابر کا نام لے کر کے بدعتیں ایجاد کی جا رہی. ہماری دیکھو، ہمارے برادران، ان کی مسجدوں میں ایسا ہے کہ وہ نیت کراتے ہیں اور کرتے ہیں. یہ بھی بدعت ہے. اللہ کے لیے سمجھو ان باریکیوں کو. اللہ کی قسم شیطان مزین کر دیتا ہے اس طرح سے ہمارے نیکیوں میں، وہ لا کر کے بدعتوں کو گھسا دیتا ہے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ بدعت شیطان کو، ابلیس کو کسی دوسرے گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیونکہ آپ شراب پی لیں گے، آپ جوا کھیل لیں گے، آپ جو ہے رشوت لے لیں گے، تو آپ توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے کہ آپ نے گناہ کیا. لیکن بدعت کرنے والا کبھی توبہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں. اسی لیے شیطان اور ابلیس کو بدعت زیادہ پسند ہے، وہ ہمیں بدعتی بنانا چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں، آپ اہل ایمان ہیں، ہم سب اہل ایمان ہیں. ہمیں اخلاص والا بننا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعت و خرافات سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نت نئے زمانے میں جو بدعتیں نئی نئی ایجاد ہو رہی ہیں، ہم سب کو انہیں سمجھنے اور اس سے بچنے اور اپنے نوجوانوں اور بزرگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ. میرے بھائیو، ایک اعلان یہ کر دوں کہ آپ کی مسجد ابراہیم خلیل جو اس کا ماہانہ کلیکشن ہوتا ہے، آج ہے آپ کی مسجد میں. آپ ہی کے تعاون سے یہ مسجدیں، ان کا مینٹیننس پورا ہوتا ہے، چاہے وہ ائمہ اور مؤذنوں کی تنخواہیں ہوں، یا اس کی لائٹ بل ہو، یا یہ اے سی اور فینز ہوں، یا اس کا لاؤڈ اسپیکر ہو. یہ تمام چیزیں آپ نے میرے بھائیوں اس کا ذمہ لیا ہوا ہے. آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور مسجد کا تعاون کیجئے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ہمارے نام اعمال میں درج ہوں گی، قیامت کے دن ہی ہمیں نظر آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ مسجدوں کا، مساجد کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأکبر.